السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ پر سب سے پہلی شخصیت کا مطالعہ کریں گے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق۔ اس سے پہلے خلافت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ خلافت کیا ہے۔ خلافت وہ عمومی ریاست ہوتی ہے جو دینی اور دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتی ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد ان لوگوں کی حکومت ہوتی ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ 5 خلفاء یعنی ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عرصہ حکومت کو عہد خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کی جو مدت ہے وہ 30 برس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، کنیت ابوبکر تھی اور لقب صدیق اور عتیق تھے۔ یہ دونوں لقب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال 3 ماہ پہلے ہوئی۔ حضرت ابوبکر کا شمار معززین قریش میں ہوتا ہے۔ اہل مکہ اپنے دیت اور تاوان کے مقدمات کا فیصلہ آپ سے کرواتے تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی تھی، نہ کبھی بت پرستی سے اپنے دل کو اور ذہن کو اور دامن کو کبھی آلودہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا تھا اور کوئی معجزہ اور دلیل طلب نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جنت اور دوزخ کے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ یہ اتنا بڑا سفر رات کے ایک قلیل عرصے میں طے ہوا۔ جب صبح آپ نے اہل قریش سے اس سفر کا ذکر کیا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور اس تصدیق کی بنا پر صدیق کا لقب ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات والا تھا۔ منصب خلافت سنبھالتے ہی آپ کو بے شمار مسائل اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، دوسری طرف منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھا لیا اور تیسری طرف جھوٹے مدعی نبوت کا فتنہ تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب کا کیا حال ہے، اس لیے آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے سب کی رائے کو سنا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لشکر کو بھیجنے میں اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں اور درندے مجھے پھاڑ کھائیں تو بھی میں اسامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر روانہ کروں گا۔ اس طرح آپ نے منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد کیا، مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھی بھیجا۔ اسی طرح مختلف آیات مبارکہ میں آپ کے فضائل اور مناقب کے لیے بھی روشن دلیل موجود ہے، اور یہ آیت مبارکہ تو خاص طور پر حضرت ابوبکر سے متعلق ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے، آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے پھر اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ وہ عمر ہے، کیا تم انہیں قبول کرتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ یہ تھا وہ مختصر سا جائزہ جو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی حالات زندگی پر لیا۔ اگر ہمیں اس پر روشنی ڈالنی پڑی تو ہم اس کا ایک بریف سا جائزہ بھی لیں گے کہ ان کے حالات زندگی میں ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اپنے عہد میں کون کون سی جنگیں لڑیں،